اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، حقائق پہ احتسام بٹالوی میں آپ کے ساتھ مصطفیٰ احسان صاحب، آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ایک ایسے ٹاپک پہ جو میں اخبار میں روز پڑھتا ہوں، اور خون کھولنا تو بہت پیچھے کی بات رہ گئی، اب صرف سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے۔ جو آج میں نے خبر چنی ہے آج کی اخبار سے آپ کے لیے، وہ ڈسکس کرنے کی یہ ہے کہ اپنے باپ کو قتل کرنے پہ سگے بیٹے دوست سمیت گرفتار، کیونکہ باپ نے غلط کاموں سے منع کیا تھا۔ مجھے سمجھ یہ نہیں آتا احسان صاحب کہ کیا ہمارا خون اتنا سفید ہو گیا؟ کیا یہ ہماری پرورش کی کمی ہے؟ کیا یہ معاشرے میں نشہ بڑھ رہا ہے؟ اس سے آپ ایک ایک چیز کو لے کے بیٹھ جائیں، اس کے بارے میں آپ اتنی لمبی ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ لیکن یہ میرا ذہن یہ سمجھنے سے قاصر کیوں ہے کہ انسان کا خون اتنا سفید ہو سکتا ہے کہ اپنے سگے باپ کو مار کے کیونکہ اس نے برے کاموں سے منع کیا اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں۔ اچھا مصطفیٰ، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو لفظ ہے برا کام، جب انسان کے ذہن سے یہ بات مٹ جائے کہ کون سا برا ہے کون سا اچھا ہے، اس کی لائن آف ڈیمارکیشن ختم ہو جائے اور اسے یہ احساس ہونا شروع ہو جائے کہ جو میں کر رہا ہوں وہی صحیح ہے اور باقی جو مجھے اس سے منع کرتا ہے وہ برا آدمی ہے، تو یہ اب یہ نوبت کیوں آتی ہے کہ اچھائی اور برائی کی تمیز کیسے مٹتی ہے؟ اس کا جواب بہت ہی آسان ہے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ ماں باپ کی خود اسلام سے دوری، ماں باپ کی اسلام سے دوری۔ دوسری چیز آ جاتی ہے ماں باپ کی اولاد کی تربیت۔ اب باپ گھر بیٹھا ہے، باہر بیل ہوتی ہے اور وہ بچے کو کہتا ہے جا کے تم کہہ دینا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، تو باپ نے جھوٹ تو سکھانا شروع کر دیا اسے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب اسے برے بھلے کی جب وہ تمیز سکھائے گا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، فلاں نہیں کہنا، تو وہ اندر سے ہنس رہا ہوگا کہ مجھے یہ کہہ رہا ہے جھوٹ نہیں بولنا، خود 24 گھنٹے یہ کرتا ہے۔ اسی طرح دکاندار حضرات، میں کچھ کہہ رہا ہوں، وہ خاص طور پہ کپڑے کے تاجر، سونے کے تاجر، وہ اپنی کپڑا چیز جو بھی ہے وہ گھر سے جھوٹ کا آغاز گھر سے کرتے ہیں کہ وہ ایک چیز ہے، ایک کپڑا ہے، فرض کریں 2000 روپے میٹر، وہ بیوی کو کہے گا میں نے تمہیں یہ 2200 روپے میٹر میں بیچ دیا، بیوی کہے گی میں نے خرید لیا۔ بیوی بیٹے کو کہے گی کہ میں نے یہ سوٹ تمہیں 2500 میں بیچ دیا، بیٹا کہے گا میں نے 2500 میں خرید لیا۔ اور دوسرے بھائی کو کہے گا کہ میں نے یہ سوٹ تمہیں 2800 میں بیچ دیا، وہ کہے گا جی میں نے خرید لیا۔ دوسرا بیٹا باپ کو کہے گا کہ جی میں نے یہ سوٹ آپ کو 3000 میں بیچ دیا، تو وہ کہے گا جی میں نے خرید لیا۔ اب جب وہ دکان پہ بیٹھتا ہے، اس کا بیٹا بھی ساتھ بیٹھتا ہے، تو وہ قسم کھا کے خریدار کو یقین دلا رہا ہوتا ہے کہ خدا کی قسم میرا یہ سوٹ مجھے گھر پہ 3000 کا پڑا ہے۔ پڑا اس کو 3000 کا ہی ہے کرتے کراتے۔ جب 4 جھوٹ اس میں شامل ہو گئے ہیں تو اس کو واقعی تو اس کی قیمت 3000 تک پہنچ گئی ہے۔ لیکن اب دیکھنے والی بات یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، انسان کو یا اللہ کو؟ قسم تو یہ اللہ کی کھا رہے ہیں اور اس کو گواہ بھی بنا رہے ہیں، تو دھوکہ تو اللہ کو دے رہے ہیں۔ اسی طرح جب آپ بچوں کو دین نہیں سکھاتے، بچوں کو احترام نہیں سکھاتے، تو پھر ان بچوں سے یہ توقع بھی نہ رکھیں کہ وہ احترام آپ کا کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہے جو اس معاشرے کی آج کے دور کی میں کہہ رہا ہوں سب سے بڑی لعنت اور لعنت ہے، وہ یہ ہے کہ شادی کر کے جس دن بیگم گھر آتی ہے تو اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ خاوند کو ماں باپ سے متنفر کرے، اور وہ اپنا کام شروع کر دیتی ہے اس دن ہی، جسے کہتے ہیں نا ایک انجیکشن لگانے والا، اس کا کہتے ہیں جی ہاتھ بڑا ہلکا ہے، یہ تو انجیکشن کا پتہ نہیں چلتا۔ جو تیز بیویاں ہوتی ہیں جن کے ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے کہ تم نے خاوند کو گھر سے نکال کے علیحدہ ہونا ہے، وہ پہلے دن سے وہ ہلکا ہاتھ کر کے انجیکشن لگانا شروع کر دیتی ہیں،
اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو آ کے پھڈا ڈال لیتی ہیں، کہتی ہیں میں پھر ادھر ہی آنا ہے تیرے کو جو اللہ تعالیٰ لیں گا. اور یہ بیماری اس سوسائٹی میں اتنی عام ہو چکی ہے جس سے رشتے ختم ہوتے جا رہے ہیں. تیسرا ایک اور فیکٹر ہے، آج یہ جو چھوٹی سی مشین ہے جس کو آپ موبائل کہتے ہیں جی اس سے تمام رشتے ختم کر دیے. میں ایک آئی جی صاحب کے گھر انہوں نے مجھے کھانے پہ بلایا تھا. میں جب دوپہر کے وقت پہنچا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو میسیج بھیجا کہ بیٹا تم بھی آ جاؤ، انکل آ گئے ہیں. وہ نہ آیا. پھر 10 منٹ بعد میسیج، 5 منٹ بعد میسیج بھیجا، وہ نہ آیا. تیسری دفعہ پھر انہوں نے جب ارلی کو بھیجا تو انہوں نے کہا، انہیں کہیں جی آپ کھانا کھائیں، میرا تو پتہ نہیں کسی گیم کے کریکٹر کا نام دیا، میرا وہ مر رہا ہے اور انہیں کھانے کی پڑی ہوئی ہے. اس کے نزدیک باپ کی اور باپ کے دوست کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس گیم کے کریکٹر کی اہمیت تھی کہ وہ گیم میں چونکہ شامل ہے اس سے اس کو نہیں ہارنا چاہیے. اس مشین نے، اب آپ دیکھ رہے ہیں، میں ایسے لاتعداد فیملیز کو جانتا ہوں، اول تو ایک کمرے میں کبھی اکٹھے نہیں ہوئے، ایسا ہی ہے. اگر ہو جائیں تو ہر بندہ اپنے موبائل پہ، بیٹیاں اپنے موبائل پہ، بیٹے اپنے موبائل پہ، ماں باپ اپنے اپنے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. تو وہاں آپ مجھے بتائیں کوئی کیا سیکھے گا، کون سی تربیت لے گا وہ؟ اور مائیں سب سے بڑی، میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں، آج کی مائیں اتنی بدقسمت بدبخت ہو چکی ہیں کہ انہیں یہی نہیں پتہ چلتا کہ ہم جو بچوں سے دور ہوتی جا رہی ہیں، بچوں کو دور کر رہی ہیں اپنے سے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا. صاحب یہاں پہ ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جی جی. جس طرح اب تو معاشرے میں یہ رواج بن گیا ہے، جو چیز مجھے میرے ذہن میں کھٹکتی ہے کہ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو آپ کو سمجھایا جاتا تھا کہ کوئی بزرگ کمرے میں داخل تو اٹھ کے کھڑے ہونا ہے اور سلام کرنا ہے. آپ کسی کمرے میں داخل ہوں تو بچے سر سے فون بھی نہیں اٹھاتے ہیں، لیکن مائیں باپ بھی، مائیں یہ کہہ دیتی ہیں سلام کرو بیٹا. یہ سمجھاتی نہیں ہے کہ یہ تمہیں کرنا چاہیے تھا، کروا دیتی ہیں لیکن سمجھاتی نہیں ہے. ویسے مصطفیٰ صاحب آپ تو وہ بھی نہیں کرتی. اب نہ وہ خود کرتی ہیں، نہ گھر سے آتے وقت نہ جاتے وقت. ان کے نزدیک بزرگ کی اہمیت گھر میں پڑے ہوئے ایک بیکار پتھر کی ہو چکی. اس سے ان ماؤں سے آپ کیا توقع کریں گے وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں گی؟ اور 90% جاہل مائیں، خواہ وہ پی ایچ ڈی ہوں، خواہ ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، وہ بچے کو پہلے دن سے باپ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیتی ہیں. تو جب بچے کے پیدا ہوتے ہی آپ اس کے ذہن میں باپ کے لیے نفرت پیدا کر دیتے ہیں، اور باپ کوشش کرتا ہے کہ ماں کے لیے نفرت پیدا کر دے. اس کے بعد آپ ان سے رشتوں کی تمیز کی توقع رکھیں تو یہ ہماری جہالت ہے. سر میں نے وہ فیملیز بھی دیکھی ہیں جہاں پہ یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی اور ان کے بچے ماشاءاللہ اتنے سلجھے ہوئے، سمجھدار اور ایک اچھی فیملی کے طور، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں جو ٹوٹے گھرانے ہوتے ہیں. اب وہ بات تھی آپ کی. میں ایک چیز تو میں واپس آنا چاہوں گا جو آپ نے پہلے بیچ میں بات کی تھی کہ جو سب پرورش کے ساتھ ساتھ جو ہمارے خیال میں چل رہا ہے، آپ نے بیویوں کی بات کی کہ ماؤں سے الگ کرنے کا سب کچھ. تو یہ آج کے لیے آخری سوال آپ سے یہ بنتا ہے کہ یہ جو ہر روز کم از کم 4-5 قتل آپ دیکھتے ہیں اخبار میں ہو گئے جی، کہ اس کے جائیداد کے جھگڑے پہ بھائی قتل کر دیا، چاچا کے بیٹے کو مار دیا، کزن کو مار دیا، باپ کو مار دیا، بیٹی مار دی. یہ جائیداد کے جھگڑے بھی گھروں میں انہی وجہ سے نکلتے ہیں. اگین میں یہاں یہ کہوں گا کہ ماں باپ نے انہیں اسلام سے آشنا ہی نہیں کروایا. اسلام ایک ایسا دین، مذہب، جو بھی اسے کہہ لیں، ہے کہ جس میں ہر چیز اللہ نے اس چھوٹی سی کتاب میں بتا دی، حصے طے کر دیے کہ بیٹوں کا حصہ یہ ہے، بیٹیوں کا یہ ہے، بیویوں کا یہ ہے. اس کے بعد بھی اگر جھگڑا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ سے کوتاہی ہوئی ہے، انہوں نے بچوں کو مذہب سکھایا ہی نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سے آشنا ہی نہیں کروایا، ان کی اہمیت ان کے ذہنوں میں واضح نہیں کی، اور انہیں عاقبت سے قطعاً آگاہ نہیں کیا. میں ایک ایسی جو نام نہاد جسے لوگ بڑی فیملی کہتے ہیں، اس فیملی کی ایک عورت کو جانتا ہوں جو کہتی تھی کہ میں اپنے بچوں کو آج تک قبرستان کے پاس سے بھی نہیں گزارا، قبرستان لے کے بھی نہیں گئی، کوئی جنازہ ہو جائے جنازے پہ نہیں بھیجتی کہ ان کے ذہن میں موت کا خوف نہ آ جائے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ ہمارا آپ کی آخرت یہی ہے.
آپ نے اسی مٹی میں جانا ہے. تو جب ہم بچوں کو ان چیزوں سے دور کریں گے تو انہیں کیا سیکھنا ہے؟ انہیں پھر ان سے اگر توقع ہم یہ رکھیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق چلیں، وہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں، تو یہ ہماری جہالت ہے. اور تیسرا یہ کہ یہ جو قتل و غارت گری روز ہو رہی ہے، اس کے ساتھ بہت سارا تعلق نشے کا بھی ہے. آج کی نئی نسل، آپ بڑی یونیورسٹی میں نام لے کے کہتا ہوں، آپ لمز میں چلے جائیں، آپ ایل ایس سی میں چلے جائیں، آپ جی سی میں چلے جائیں، آپ کو یقین جانے ایک بہت بڑی جماعت نشہ کرتی نظر آئے گی. صاحب آپ تو یہاں بات کر رہے ہیں گورنمنٹ کی اپنی رپورٹ کے مطابق جو انہوں نے آج سے دو سال پہلے انہوں نے ایشو کی تھی، اسلام آباد میں گورنمنٹ کی اپنے اعداد و شمار کے مطابق 55% کالج گوئنگ گرلز، میں پہلے اور لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں، کالج گوئنگ گرلز 55% اور لڑکوں میں 45% تھا. یہ اسلام آباد کے گورنمنٹ کے ادارے کی اسلام آباد کے بارے میں اپنی رپورٹ شائع ہو چکی ہے. تو پھر تو صرف یہی کہا جا سکتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر انہیں اس چیز کی سمجھ آ جائے تو باقی چیزوں کی بھی آ جائے گی. لیکن اب آپ یہ سوچیں، یہ نشہ بیچنے والے کون ہیں؟ یہی کالی گاڑیاں بڑی بڑی لے کے جنہوں کالے شیشے لگائے ہوئے ہیں، ان میں کسی کو کیا پتہ کون سا چور، ڈاکو، لٹیرا، لڑکیاں سپلائی کرنے والا، شراب سپلائی کرنے والا بیٹھا ہے، مجھے بتا دیں. ان کو جو سلوٹ کیوں مارتے ہیں صاحب صاحب، کیوں سلوٹ پڑتے ہیں ان کو؟ اس لیے کہ ہم نے بڑے بندے کے لفظ کے معنی تبدیل کر دیے. ہم نے یہ سوچ دیا کہ جس کے پاس بڑی گاڑی ہے، جس کے پاس مہنگا موبائل ہے، جو زیادہ عورتوں کے ساتھ عیاشیاں کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے رات کو، جو جوا کھیلتا ہے، وہ بڑا آدمی ہے. تو آج کل کی نسل میں کوئی کسی انسان میں، کسی بچے میں، آج کل کی نسل میں کوئی دماغ رہ بھی گیا کسی میں، وہ بڑا ہو کے اپنے بزرگوں کا گریبان نہیں پکڑے گا کہ آپ نے یہ چینج ہونے کیوں دیا؟ وہ دماغ پکڑنے کی، ہاتھ پکڑنے کی یا گلا پکڑنے کی نوبت تب آئے گی اگر وہ ان کے اس بچے کے ہاتھوں اپنی جائیداد بچا سکے گا یا اپنی جان بچا سکے گا. اس سے پہلے ہی اس کی جان ختم وہ کر دے گا وہ ایسا بچہ جو ہے. بہت شکریہ احسان صاحب. اب یہ ٹاپک تو چلتے رہے گا. ناظرین آپ نے سن لیا، سچے دل سے دعا گو ہے، میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمارے معاشرے کو صحیح راہ پہ لگائے، اور جیسے صاحب نے کہا واقعی سچے میں اپنی دین کی تعلیم دینا بچوں کی، اس سے بہتر پرورش آپ نہیں کر سکتے. آج کے لیے شکریہ ناظرین، اللہ حافظ. اللہ حافظ.